خدمت کا جذبہ، پھر اس بچی میں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کے ذریعے سے جنت دینی ہے اور عورتوں کو خدمت کے ذریعے سے جنت دینی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے اندر یا بچیوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے اندر فطری طور پر ہی یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا درست سمت کی طرف رہنمائی کرنی پڑتی ہے۔ استقامت، پھر بچیوں کو استقامت سکھانی چاہیے کہ حالات کی اونچ نیچ جیسی بھی ہو، وہ نیکی کے اوپر جمی رہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ پھر ایک چیز بچیوں کو اور سکھانی چاہیے جس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا۔ یہ صفت ان میں پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ بچی جب دنیا کی چمک دمک کو دیکھتی ہے تو پھر اسی میں گم ہو جاتی ہے۔ فطری طور پر اس کے دل میں سونے چاندی کی اور مال کی محبت ہوتی ہے۔ کسی بھی عورت کو اگر کہیں کہ ہم آپ کے جسم میں کیل گاڑیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گی کہ میرے جسم میں کیل ٹھوکے جائیں گے، لیکن آپ اگر کہیں کہ ہم سونے کی کیل ٹھونکیں گے تو وہ کہے گی پھر ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہ فطری طور پر اس کے اندر سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے۔ تعلیم کا خیال، بچی کی تعلیم کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچی پڑھ لکھ کر سمجھدار بن کر زندگی گزار سکے۔ شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ اس پر بعض عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں ناقص العقل کیوں کہا گیا؟ بھائی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناقص العقل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا یا دماغ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس بہت ذہن ہوتا ہے، بہت عقل ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بھائی اور ایک بہن مل کر قرآن حفظ کرنا شروع کریں تو ہمارا تجربہ ہے کہ بہن پہلے مکمل کر لیتی ہے اور بھائی بعد میں مکمل کرتا ہے، کیونکہ بھائی کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، مگر ان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جذبات کے اندر بہہ جاتی ہیں، جذباتی طور پر بلیک میل دھمکیوں سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں اور الٹے سیدھے فیصلے کر جاتی ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ عورتیں خود بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ واقعی ہمارے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اگر کسی سے خوش ہوتی ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں اور کوئی نہ ہو، بس ایک یہ انسان ہو جو زمین کے اوپر چل رہا ہو، اور اگر اسی سے تھوڑی دیر میں خفا ہو گئی تو کہیں گی کہ بس یہ بندہ میرے سامنے زمین کے اندر دفن ہو جائے، مجھ سے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ جذباتی فیصلے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ناقص العقل کہا گیا ہے، ورنہ بچیاں پڑھائی لکھائی میں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، اچھے گریڈ لیتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، ان کی ذہانت سے کسی کو اختلاف نہیں۔ غم گساری، پھر بچی کے اندر غم گساری کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہو۔ ماں، بہن، بھائی، شوہر سب کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اگر کوئی بچی چاہتی ہے کہ وہ اچھی بیٹی بنے تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ لڑکی کو چاہیے کہ ایک فہرست بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ اس طرح اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ کر رہی ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ کام کاج میں گھر والوں کی مدد، پھر کئی مرتبہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو اسے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ ایسے مسئلے کو جلدی حل کر لیا جائے۔ بچی کو چاہیے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، گھر کے کاموں میں مدد کرے، کھانے بنانے میں، گھر کی صفائی میں،
کپڑوں کے دھونے میں، استری کرنے میں اپنی ماں کی مدد کرے، یعنی جو گھر کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے۔ اپنی صحت کا خیال، بیٹی کو یہ بھی چاہیے کہ اپنا خیال رکھے، صاف ستھری رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو اس طرح بالکل نظر انداز کر دینا کہ بالوں میں کنگھی نہیں کی، کپڑے نہیں بدلے، جسم سے بو آ رہی ہے، تو اس سے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی بیمار ہو گئی ہے۔ پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنا خیال رکھے، تاکہ اس کے ماں باپ اس سے خوش رہیں کہ ہماری بچی متوازن زندگی گزار رہی ہے۔ کنواری بچی کو اگر بننا سورنا بھی ہو تو اس کو بہت ہلکا میک اپ کرنا چاہیے، اتنا ہلکا کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کو نیچرل میک اپ، ہلکا پھلکا بناؤ سنگار کہتے ہیں۔ نوجوان بچیوں کے لیے یہ زیادہ مناسب رہتا ہے۔ گھر کی بات گھر میں ہی رکھیں۔ لسن وین یور پیرنٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ۔ جب ماں باپ کوئی بات کہیں تو بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ پھر بچیوں کے ذمہ جو کام لگے وہ محنت سے اس کام کو کریں۔ مثلاً ماں باپ نے اسکول بھیجا تو وہاں اچھے گریڈ لینے کی کوشش کریں۔ اگر گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرے، اپنی دوستوں کے ساتھ اس بارے میں بات چیت نہ کرے۔ نوجوان بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بگاڑ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سچائی اور دیانتداری۔ پھر بچی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ آلویز ٹیل دا ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولے۔ بچی کو ماں باپ کے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے سچ بولنا چاہیے۔ جو بچی ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے یہ اس کے بگاڑ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی بات ہو اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ سچ بات کر دینی چاہیے۔ والدین کی عزت اور ان پر اعتماد۔ آلویز ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ یور پیرنٹس۔ ہمیشہ اپنے والدین پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے والدین ہماری پہلی ترجیح۔ اپنے ماں باپ کو باقی کاموں پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر بچی کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت اپنے ماں باپ کو بتائے، اور جب اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو بتا دے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ پھر نوجوان بچی کو چاہیے کہ جیسے ماں باپ بیٹی کے لیے تحائف لاتے ہیں اسی طرح بچی بھی چھوٹے چھوٹے تحفے اپنے ماں باپ اور اپنے بہنوں وغیرہ کو دے۔ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ والدین کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات۔ نوجوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کو فون کرتی رہے، اس سے بھی اس کے اپنے ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ والدین سے مشورہ۔ زندگی کے جتنے بڑے مسائل ہیں بچی کو چاہیے کہ ان میں کبھی خود فیصلہ نہ کرے بلکہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر فیصلہ کرے۔ پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے بچپن کی باتیں اور بچپن کی یادیں وقتاً فوقتاً بیان کرتی رہے۔ ماں باپ ایسی یادوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ گھرداری کے اصول۔ شی شوڈ لرن ہاؤس کیپنگ فرام ہر مدر۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے گھرداری کی باتیں سیکھے۔ انسان کو کام خود بخود نہیں آتا، کوئی سکھاتا ہے تو پھر کام کرنا آتا ہے۔ اسی طرح جو اچھے کھانے پکانے کا ہنر ہے وہ بھی اپنی امی سے سیکھے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے چند بہترین اصول۔ کبھی کبھی بڑی عمر کی بچی اور ماں کے درمیان کا تعلق بہت خراب ہو جاتا ہے، تو ماں بیٹی کے تعلقات بہتر بنانے والے 10 اصول ہیں۔ جب بھی ماں بیٹی کا رشتہ خراب ہو، مناسبت اچھی نہ ہو، تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے اپنا تعلق ٹھیک کرنے میں پہل کرے۔ وہ خود ماں کو منائے۔ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو منائے، بلکہ بیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کو خوش کرے۔ پھر یہ ذہن میں مت رکھیں کہ والدہ تبدیل ہوں گی۔ والدہ کا جو برتاؤ ہے وہ تو وہی رہے گا، لیکن بیٹی کو بدلنا پڑے گا۔ ماں سے حقیقت پسندانہ توقعات رکھیں۔
کوئی بھی صورتحال ہو، بیٹی کو اپنی ماں سے بات چیت کبھی بھی بند نہیں کرنی چاہیے۔ بدترین حالات میں بھی بیٹی کی ماں سے بات چیت رہنی چاہیے۔ بیٹی کو چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کو بہت جلدی ٹھیک کر لینا چاہیے۔ پھر بیٹی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ ماں اسے کیوں کہہ رہی ہے۔ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر تصور کر کے سوچیں تو بات سمجھ آئے گی کہ والدہ یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ پھر بیٹی کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے، اگر کسی نے نظر انداز کر دیا یا کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے تکلیف ہوئی تو ہمیشہ معاف کرنا سیکھے۔ ماں بیٹی کا تعلق جس بات سے خراب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کے دوران یہ بچیاں ہمیشہ پرانی باتیں نکال لاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑنا۔ میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو جس دن شادی ہوتی ہے اس دن سے عورت بات شروع کر دیتی کہ جب رخصتی ہوئی تھی اس وقت تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہاری بہن نے یہ کیا تھا، اور اس وقت ایسے ہوا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر مٹی ڈالو، اب صرف موجودہ بات کریں۔ عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرانی باتوں کو ضرور درمیان میں لے کر آتی ہے۔ بیٹی کو چاہیے کہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی تیسرے بندے کو درمیان میں مت لائے۔ اپنے رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خود ٹھیک رکھے، اس میں کسی تیسرے بندے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سب سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بہترین دوست ہوتی ہیں۔ بیٹے شاید اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روٹیاں بنائی۔ جب وہ اپنی روٹیاں کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ میں تو روٹی کھا رہی ہوں، پتہ نہیں ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں۔ تو انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی بچائی، کپڑے میں لپیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کیا اور پوچھا، بیٹا کیسے آئیں؟ عرض کیا، ابا حضور میں آپ کے لیے روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں، مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس میں سے ایک لقمہ لے کر اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ تو یہ بیٹی تھی جس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نے اپنے باپ کے غم کو پہچان لیا۔